ناظرین کچھ عام ترین خبریں ہیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ پنجاب کے اندر خوفناک قسم کا سیلاب آیا ہوا ہے، طوفان آیا ہوا ہے، فصلیں تباہ اور برباد ہو گئی ہیں۔ 2 لاکھ بندے کو ایویکیویٹ کر دیا گیا ہے۔ اب جو ہماری کپاس ہے، ہماری جو چاول ہے، ہماری جو مکئی ہے، بالکل برباد ہو گئی ہیں، اور ملٹری کو ریسکیو کے لیے بلا لیا گیا ہے، پاکستانی فوج طلب کر لی گئی ہے۔ بڑی خوفناک قسم کی صورتحال ہے ناظرین۔ یہ مونٹاج میں چند ایک ویژولز ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ پنجاب میں اس وقت کس قدر پانی بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور 3 دریائیں جو کہ بفر گئے ہیں۔ پہلے یہ ویژولز دیکھ لیں۔ ناظرین کلائمیٹ پالیسی نہیں تھی، ایک خاندان نے پنجاب کے اوپر رول کیا ہے، اور حکومت بھی ان کی رہی ہے ایک لمبے ٹائم تک۔ تو کلائمیٹ پالیسی کدھر تھی، حکومت کا کردار کدھر تھا، رول کدھر تھا؟ اب بالکل ہمارا سب سے بڑا پاکستان کا صوبہ ولنریبل ہو کر رہ گیا ہے۔ خوفناک صورتحال ناظرین وہاں پر بنی ہوئی ہے، اور یہ صرف یہاں تک نہیں رکے گا۔ ایک تو بلینز آف ڈالرز کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ تباہ و برباد ہوگا، لیکن اس کے بعد جو قحط سالی آئے گی اس کی ایک الگ سی کہانی بنے گی۔ ایک چیز ناظرین میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، یہاں پر یہ دیکھنا ضروری ہے۔ یہ پارک ویو سٹی لاہور ہے۔ یہ علیم خان آپ کو یاد ہوگا، عمران خان کے بڑے قریبی تھے، اور عمران خان کے ساتھ ڈیفرنسز کی وجہ یہ تھی کہ یہ دریائے راوی کے اوپر ناظرین زمین چاہ رہے تھے، اور عمران خان نے انکار کر دیا تھا۔ بلکہ خان صاحب کی یہ ویڈیو بھی دیکھ لیں، یہ نوٹیفیکیشن دکھائیں کہ عمران خان کی جب حکومت گرائی گئی اور علیم خان نے پینترا بدلا اور تحریک استحکام پاکستان بنا دی، تو زمین بھی انہیں دے دی گئی، نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گئے۔ آج راوی ناظرین بفر گیا ہے اور وہ اپنی زمین کلیم کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف عمران خان نے اس بارے میں کیا کہا تھا، یہ سن لیں آپ۔ علیم خان کا یہ ہے کہ انہوں نے 300 ایکڑ زمین لے لی راوی کے اندر، وہ لیگل کروانا چاہتے تھے، اور راوی کے بیڈ کے اوپر اللیگل ہے زمین، پلس ان کے کیسز نیب میں بھی تھے، ان کے کیسز یہ پینڈوراز پیپر میں بھی ان کا نام آ گیا۔ تو وہ میرے خیال میں وہ میرے سے ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ جب میں، کیونکہ ہم پاور میں ہیں تو ہم وہی چیزیں کریں جو نواز شریف اور یہ زرداری کرتے آئے ہیں، کہ پاور میں آ کے سارے غلط کام جائز کروا دیں۔ تو ڈفرینسز ادھر سے ہوئے ہیں، اور اب وہ جدھر چلے گئے ہیں کلیئرلی یہ ہے کہ ان کے لیے کرپشن کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس وقت ناظرین دریا راوی ہو، چناب ہو یا پھر ستلج ہو، بالکل بکھرے ہوئے ہیں۔ انڈیا نے تمام تر ان کے اوپر جو ڈیمز بنے ہوئے ہیں ان کے گیٹس کھول دیے ہیں۔ ہم لوئر رائپیرین ہیں یا پھر ڈاؤن سٹریم ہیں، لہذا پانی کا فلو اور زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہر گھنٹے صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ناظرین 1988 میں پاکستان میں بڑا خوفناک اور بدترین سیلاب آیا تھا، اور اس وقت جو دریاؤں کے اندر صورتحال ہے یہ 1988 والی صورتحال ہے جو کہ بنی ہوئی ہے۔ 1988 والی پنجاب کے اندر ہائیلی جو آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ایویکیویشن جو اس وقت اقدامات ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ ایویکیویشن تمام تر پروٹوکولز کو سامنے رکھا جا رہا ہے، اور لوگوں کو ریسکیو اور کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں کی زندگیوں کو کسی طرح سے بچا سکیں۔ یہ ناظرین خبر آپ دیکھ لیں، یہ فل سکرین کے اوپر چلائیں جی۔ پاکستان میں آبی ذخائر کی کمی کے باعث 5 ماہ میں 1 کروڑ 14 لاکھ ایکڑ فیٹ پانی سمندر میں گر چکا ہے، صرف 5 ماہ میں۔ اس وقت ڈیموں میں پانی کا مجموعی ذخیرہ 1 کروڑ 15 لاکھ ایکڑ فیٹ ہے۔ ہمارے پاس ناظرین ریزروائرز ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس ڈیمز ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس جگہ ہی نہیں ہے جہاں پر پانی سٹور کر سکیں۔ پانی کو لے کر ہماری کوئی پالیسی ہی نہیں ہے، ہماری ترجیحات ہی نہیں ہیں۔ آپ صرف یہ تمام تر خبریں آپ نے دیکھی ہیں، کسان برباد ہو گیا، فصلیں برباد ہو گئی، گھر تباہ ہو گئے، لٹ گیا، سب کچھ برباد ہو گیا۔ یعنی پورا پنجاب اس وقت لیٹا ہوا، فلیٹن ہوا پڑا ہے، پانی کے نیچے ہے۔ لیکن پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری صاحبہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو مریم نواز کی جوتی کے اوپر یا کپڑے کے اوپر، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو مریم صاحبہ کے کپڑوں کے اوپر بات کر رہا ہے اس کی اپنی ماں ننگی ہے۔ یہ سن لیں، بہت غلط بات ہوگی۔ اور یہ مریم نواز کے کپڑوں پہ اس پہ بات کرنے سے پہلے وہ لوگ گریبان کے اندر جھانک کے دیکھیں جن کی امیاں کپڑے پہننا مناسب ہی نہیں سمجھتی۔ اب اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتی۔ شکریہ۔ اس سے زیادہ اور کیا کہوں، تو میرے خیال میں ناظرین پتہ نہیں عظمہ بخاری صاحب نے کس کی امی ننگی دیکھ لی ہے، یہ کس کی امیوں کو ننگا دیکھ رہی ہیں ناظرین، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ یہ کیا گفتگو ہے، یہ کیا بات چیت ہے؟ چلے کپڑوں کے اوپر یا جوتی کے اوپر بات چیت ہوئی ہے، وہ ایک پولیٹیکل فگر ہے مریم صاحبہ، ان کی ہر چیز کے اوپر ڈسکشن ہوگی، لیکن عظمہ بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں لوگوں کی امیاں ننگی ہیں۔ تو یہ سمجھ سے باہر ہے کہ کس کی امیوں کو یہ چھپ کر ننگا دیکھتے رہے ہیں اور یہ کیا گفتگو اور بات چیت کر رہے ہیں۔ پھر ایک اور ناظرین یہ دکھائیں گے عظمہ بخاری صاحبہ کو، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو یوٹیوبرز ہیں وہ امپورٹڈ شرٹ پہنتے ہیں، اور وہ امپورٹڈ شرٹ پہن کر ہمارے کپڑوں کے اوپر سوال کرتے ہیں۔ 80 کی دہائی میں یہ خاندان باہر جاتا تھا، 80 کی دہائی میں، تو وہ اپنی سہیلی کو مریم صاحبہ کو ریسکیو کر رہی ہیں۔ آپ یہ سن لیں۔ یہ فیملی
80s کے اندر بھی ملک سے باہر جایا کرتی تھی بھائی, نواں ملک سے باہر جانا نہیں دیکھا انہوں نے. یہ تب بھی جو ہے اللہ نے صاحب استطاعت بنایا ان کو, وہ جو ان کی استطاعت ہے, ہم بھی اپنی استطاعت کے مطابق جو ہماری استطاعت ہے اس کے مطابق ہم کپڑے پہنتے ہیں. یہ بھی کوئی بات ہے؟ آپ بات کریں کہ مریم نواز جو ہے. ناظرین یہ شرمناک ہے, ہمارا پنجاب اس وقت ڈوب رہا ہے, اور یہاں پر یہ جس طرح روم جل رہا تھا اور نیرو بانسری بجا رہا تھا, یہ وہی والی صورتحال. وہ کہنے لوگوں کی امیاں ننگی ہیں. اب میں اس کے اوپر کیا کمنٹ کروں ناظرین؟ وہ یہ بھی کوٹ ہوا کہ مریم کی جوتی کے اوپر کیوں بات چیت ہوئی ہے. اچھا, یہ طلعت حسین صاحب نے ٹویٹ کیا, لکھتے ہیں سی ایم پنجاب مریم نواز اینڈ ہر ایسوسیٹس آر اسٹل اسٹک آن جاپان وزٹ ایون ایز دا پروونس ایکسپیرینسز سپر فلڈ کین دے کوئکلی لینڈ آن دا ریئلٹی ایئرپورٹ. کیا وہ واقعتاً نیچے اتریں گے, حقائق کو دیکھیں گے کہ پنجاب برباد ہو گیا ہے؟ شانگلا گلی is not exactly the right spot to view the Indus, Chenab, Satluj and Ravi floods from. وہ کہہ رہے ہیں گراؤنڈ کے اوپر اتریں. یہ سیال کوٹ کے ویژولز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. یہ سیال کوٹ ہے ناظرین. خواجہ آصف صاحب ڈبکیاں چڈی پہن کے ڈبکیاں مارتے ہیں پانی میں. یہ ناظرین ہمارا سیال کوٹ ہے, اس کی صورتحال دیکھیں. ناظرین یہ ایک نقشہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں, اور یہ اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا خوفناک فلڈ پاکستان کے اندر آ چکا ہے, اور یہ مزید پنجاب کو متاثر کرے گا. وکاس نامی اکاؤنٹ ہے, یہ لکھتے ہیں پاکستان is about to get some of the worst floods in the history and that's really saying something. One should ask people like Shari Rahman what they did to prepare for the climate change other than. اچھا, کلائمیٹ چینج کی منسٹری ہے ناظرین, باقاعدہ سے ایک وزیر موجود ہے, ان کے نیچے کھانچے, کھانے پینے, گاڑیاں, پروٹوکولز, موسیب, کوڑے, وہ سب کچھ اس کے اندر شامل ہے. ڈان نیوز کی آج فرنٹ کی پیج کی پہلی سٹوری ہے جہاں پر این ڈی ایم اے کے سربراہ جو کہ پاکستان کے ملٹری آفیشر ہیں, ریٹائرڈ ملٹری آفیسر ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس دفعہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اگلے سال 22% مزید تباہی یا اس سے زیادہ فلڈنگ ہونے والی ہے. پھر اس سے بھی زیادہ خوفناک بات یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر 45% جو گلیشیئرز ہیں میلٹ ہو چکے ہیں, اور 2052 تک 65% ہمارے جو گلیشیئرز ہیں ناظرین ختم ہو جائیں گے. 13,000 سے زیادہ گلیشیئرز پاکستان کے اندر موجود ہیں. ہماری خوبصورتیاں ناظرین, ہماری خوبصورتیاں برباد, تباہی, ہر طرف تباہی ہے جو کہ پھیلی ہوئی ہے, اور وہ ساری صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمیں نظر بھی آ رہی ہے. لیکن دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ اسی طرح سے کرنا ہے اور اسی طرح سے معاملات چلیں گے. اور کوئی اب ناظرین یہ کہہ رہے ہیں یہ فلڈ اچانک آیا ہے, ایسا نہیں ہوا ناظرین. میں آپ کو یہ تقریر سنوانا چاہ رہا ہوں, یہ اون عباس بپی صاحب کی ہے, 19 اگست کی. آج ہے ناظرین 27 اگست. 19 اگست کو انہوں نے کہا تھا کہ فلڈ آنے والا ہے, تباہی آنے والی ہے, بربادی آنے والی ہے. یہ 19 اگست کی اون عباس بپی کی اب تقریر سن لیں مختصراً. اور صدیق جان صاحب لکھتے ہیں کہ اون عباس چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ سیلاب آنے والا ہے, تباہی پھیلنے والی ہے, لیکن اس وقت جاپان دورے کا نشہ سر پر چڑھا ہوا تھا. نئے کپڑے سلوائے ہوئے تھے, 3 پیس سوٹ ناظرین, جوتیاں, میک اپ آرٹسٹ کے ساتھ جانا تھا, جاپان کے کلاس روموں کے اندر جا کر بیٹھنا تھا, جیپنیز کو جا کر بتانا تھا کہ وی آر فرام ا پنجاب, ا ویری سوفسٹیکیٹڈ پروونس, ا ویری پروگریسو پروونس آف پنجاب اینڈ وی آر ہیئر ٹو برنگ نیو ٹیکنالوجیز. تو یہ جا کر ادھر بتانی تھی, لیکن ادھر ناظرین روٹی نہیں پوری ہو رہی. ادھر ہمارا کسان 2200 ارب روپے ڈکار گئے اس ہمارے کسان کی. ناظرین ایک بڑی انٹرسٹنگ اور حیران کن چیز ہوئی ہے, اور یہ بہت ہی غیر معمولی ہے. کل عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا, لیکن پاکستان کے پرومیننٹ جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں, ہم نیوز کا انویسٹیگیٹو چلاتے ہیں, زاہد گشکوری صاحب, انہوں نے عمران خان کی ٹویٹ کو باقاعدہ سے وہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ایلن ماسک کے سامنے لے کر گئے. عمران خان نے اڈیالہ جیل سے ٹویٹ کیا, پاکستان کے فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے ٹویٹ تھا, اور گشکوری صاحب اسے لے کر ٹرمپ کے پاس چلے گئے, ایلن ماسک کے پاس لے کر چلے گئے. گشکوری صاحب لکھتے ہیں the charge sheet on the sitting Pakistan's field marshal by ex-Prime Minister Imran Khan might have its long-lasting implications. Not it, Fox. آگے question mark. What's X policy on the such post? یعنی کہ وہ ایلن ماسک سے پوچھ رہے ہیں کہ ٹویٹر کی اس کے اوپر پالیسی, یعنی ایکس کی اس کے اوپر پالیسی کیا ہے. One can recall President Trump's such tweets were blocked when he lost against the Biden. Not it. یعنی کہا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹس اس وقت جب ان کے اوپر کیسز تھے اس وقت ٹویٹر نے بلاک کیا تھا. تو یہ ایلن ماسک سے پوچھ رہے ہیں کہ آج کیا خان جو موجودہ فیلڈ مارشل کے بارے میں گفتگو بات چیت کر رہے ہیں, کیا یہ ٹویٹس بلاک نہیں ہو سکتے؟ اس کے اوپر ناظرین زاہد گشکوری بلکہ اسد علی طور صاحب لکھتے ہیں کہ زاہد گشکوری took the matter to the Elon Musk. Now it will have definitely serious and long lasting implications for the Imran Khan. ایلن ماسک اور ٹرمپ وہاں سے آئیں گے اور عمران خان کو ناظرین مزید ہتھکڑیاں لگائیں گے اور مزید جکڑیں گے. یہ اسد طور صاحب کی ٹویٹ کا خلاصہ ہے. اب ناظرین میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ نے جو مٹی پلیت کیا مودی کی, یعنی قسم خدا کی اتنا تو محلے کا چرسی چاچا نہیں کرتا جو ٹرمپ کر رہا ہے مودی کے ساتھ. بالکل انہوں نے کہا, میں نے مودی کو فون کر کے کہا کہ مودی
میں ٹریڈ نہیں کروں گا اور میں تمہارے اوپر اتنے زیادہ ٹیرف لگا دوں گا کہ تمہارا سر چکرا جائے گا, سر چکرا جائے گا. یہ گفتگو سن لیں ٹرمپ کی مودی کے ساتھ. I said, that's not good. That's a lot of jets, you know, $150 million planes were shot down. A lot of them, 7, maybe more than that. They didn't even report the real number. And I'm talking to a very terrific man, Modi of India. And I say, what's going on with you in Pakistan? Then I'm talking to Pakistan on trade. I said, what's going on with you in India? And the hatred was tremendous. Now, this has been going on for a hell of a long time, like sometimes with different names for hundreds of years. But I said, what's going on? I said, I don't want to make a trade deal. No, we want to make a trade deal. I said, no, I don't want to make a trade deal with you. ناظرین, گنڈاپور صاحب کی ایک آڈیو لیک ہوتی ہے رات کو اور اس میں وہ گالیاں دے رہے ہیں, بڑی نازیبا قسم کی گفتگو کر رہے ہیں. یہ آپ سن لیں. یہ میں نے آپ کو ایک چیز فارورڈ کیا سب کو, کہ کچھ گلی کے کتے جو ہم نے پالے ہوئے ہیں نا یہاں پر, گلی کے کتے کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ صرف کاٹتا ہے اور بھونکتا ہے. اب یہ بندہ اکثر میں دیکھتا ہوں کہ یہاں گھوم رہا ہوتا ہے اور ہمارے درمیان میں گھوم رہا ہوتا ہے. اس کے بعد مجھے جس بھی بندے کے ساتھ یہ بندہ نظر آیا گھومتا ہوا, اور اس کو اس نے فیسیلیٹیٹ کیا کسی نے, اور یہ اس کے ساتھ گھومتا ہوا مجھے نظر آیا, کسی ایونٹ میں ان کے ساتھ نظر آیا, تو بھائی جان پھر میں بڑا کلیئرلی بتا رہا ہوں کہ جو باتیں اس نے کی ہیں نا اس طرح کی, میں اس بندے سے باتیں گنوں گا جس کے ساتھ بھی ہوگا اور جو اس ساتھ موجود ہوگا, کیونکہ اینف از اینف. اس طرح کے گلی کتے جو ہے نا, ان کو میں برداشت مزید نہیں کر سکتا. آخر میں ناظرین مطیع اللہ جان صاحب کے کمنٹ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں, اور یہ کمنٹ ہے ان کا جو حکومت نے وضاحت دی ہے فیلڈ مارشل صاحب کے کنٹینیوشن کے حوالے سے, کہ ان کا ٹینیور آرمی بطور آرمی چیف ختم نہیں ہو رہا بلکہ یہ کنٹینیوشن ہے اور یہ مزید چلے گا اگلے 2 سال بھی, یعنی 2027 تک ان کی مدت چلے گی. اس کے اوپر مطیع اللہ جان صاحب کا ایک کمنٹ ہے, یہ آپ سن لیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. بڑی اہم وضاحت بھی حکومت کی طرف سے جاری کی گئی. آج روزنامہ دنیا جو ہے اس میں عدیل بڑائچ صاحب کی سٹوری ہے, اور اس نے کہا کہ حکومتی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قانون پاس ہوا تھا آرمی چیف کی مدت ملازمت 5 سال کرنے کا, تو اس کے بعد مزید کسی قانونی کارروائی کی ضرورت نہیں ہے اور مزید کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے. قانونی اقدام درکار نہیں ہے. طے شدہ جو مدت ملازمت طے شدہ ہے اس میں کوئی نیا قانونی اقدام درکار نہیں ہے. اور یہ اسی وقت ٹی وی پہ چل رہا تھا جب علیمہ خان میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی. آئی ڈونٹ نو, حکومت بظاہر پینک ہو کے یہ وضاحتیں دے رہی تھی کہ کیونکہ یہ بھی آج کل ڈبیٹ چلی ہوئی تھی, اور بظاہر وہ ڈبیٹ بھی اوورسیز جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں انہوں نے چھیڑی تھی, وہ چھیڑتے بھی تو ہے نا, آپ کو پتہ ہے جان بوجھ کے. تو یہ حکومت پینک کر رہی ہے. وہ تو چھیڑتے ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ والے چھڑ جاتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے.